بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں برقع پہن کر ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میرے مالک مکان کا بیٹا ہی مجھے پڑھاتا تھا۔ شروع میں وہ بہت شائستگی سے پیش آتا، مگر آہستہ آہستہ اس کی باتوں کا انداز بدلنے لگا۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اسے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی حدیں بھولنے لگا۔ جب ایک دن اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہاں سے نکل آئی اور ہمیشہ کے لیے ٹیوشن جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے بار بار بلیک میل کرتا رہا، مگر میں نے کبھی اس کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد میرا ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی رات جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس دن حسب معمول کالج سے واپس آئی تو دوپہر کی دھوپ ابھی تک ہمارے چھوٹے سے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ امی سلائی مشین کے سامنے بیٹھی مسلسل کپڑے سی رہی تھی۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، مگر ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا برقع طے کر کے کیل پر لٹکایا اور ان کے پاس بیٹھ کر کپڑوں کی کترنے سمیٹنے لگے۔ امی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، آ گئی میری بیٹی، آج پھر دیر ہو گئی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر نے ایک اضافی لیکچر لے لیا تھا۔ امی نے مشین روکے بغیر کہا، پہلے کھانا کھا لو، پھر مجھے یہ بٹن لگوانے ہیں، شام تک کپڑے دینے ہیں، ورنہ لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچتی رہی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب امی کو یہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ کھانا ختم ہوتے ہی میں نے بغیر کچھ کہے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ کبھی دھاگا ڈالتی، کبھی بٹن لگاتی، کبھی تیار کپڑوں کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیتی۔ امی بار بار منع کرتی کہ جا کر آرام کر لو، مگر مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نہ بیٹھوں تو وہ رات گئے تک جاگتی رہیں گی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے آواز دی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ محلے کی ایک خاتون کپڑے لینے آئی تھی۔ جاتے جاتے وہ امی سے کہنے لگی، باجی آپ کی بیٹی تو بڑی اچھی ہے، ہر وقت برقع پہن کر نکلتی ہے، آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اللہ اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ امی نے فخر سے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ایسی باتیں سن کر ہمیشہ شرم آتی تھی، لیکن امی کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر دل کو سکون بھی ملتا تھا۔ پھر میں پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے باہر کی کوئی ہوش نہ رہی۔ شام میں امی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور بولی، آج مالک مکان ملے تھے؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ امی نے جواب دیا، بس خیریت پوچھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے تھے کہ آسیہ بہت محنتی ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہمارے مالک مکان ایک ریٹائرڈ استاد تھے۔ محلے میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ اکثر لوگ بچوں کے داخلوں یا پڑھائی کے مشورے کے لیے انہی کے پاس جاتے تھے۔ ان کا بیٹا عارف بھی ایک کالج میں پڑھاتا تھا۔ کبھی کبھی گلی میں آمنے سامنے ملاقات ہو جاتی تو وہ صرف سلام کر کے اپنے راستے چلا جاتا۔ میری اس سے کبھی ضرورت سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ رات کو میں کتابیں کھول کر بیٹھی تو ایک مضمون بار بار سمجھنے کے باوجود ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر مسئلہ وہی کا وہی رہا۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری کتاب دیکھی اور ہلکے سے بولی، اگر کوئی اچھا استاد مل جائے تو تیاری اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ خیر کرے گا امی، ابھی تو وقت ہے، خود ہی کر لوں گی۔ امی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بس بیٹی، میں چاہتی ہوں تم اتنا پڑھ لو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کی آواز میں برسوں کی تھکن بھی تھی اور امید بھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر صرف اتنا کہا، آپ دیکھنا، ایک دن آپ کو سلائی مشین سے ہمیشہ کے لیے چھٹی دلوا دوں گی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی، مگر دوپہر کے وقت جب میں کالج سے واپس آئی تو امی کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ انہوں نے میرے بیگ ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، آج ایک اچھی خبر ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی خبر؟ امی نے مسکرا کر بتایا، مالک مکان آئے تھے، کہہ رہے تھے تمہارا امتحان قریب ہے، اگر چاہو تو عارف شام کو 1 گھنٹہ تمہیں مشکل مضامین پڑھا دیا کرے گا، وہ خود کالج میں پڑھاتا ہے، تمہاری اچھی تیاری ہو جائے گی اور ہمیں الگ سے ٹیوشن کی فیس بھی نہیں دینی پڑے گی۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ میرے ذہن میں صرف یہی آیا کہ شاید باقی یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ امی میری خاموشی کو رضامندی سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ خوشی سے بولی، میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، پہلے تم سے پوچھنا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے کہا، اگر واقعی صرف پڑھائی کی بات ہے تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک معمولی سا فیصلہ نہیں بلکہ میری زندگی کے سب سے مشکل امتحان کی پہلی سیڑھی بننے والا تھا۔ کالج سے واپسی پر اس دن دھوپ کچھ زیادہ ہی تیز تھی، مگر میرے ذہن میں صرف اگلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ گھوم رہے تھے۔ میں گھر پہنچی تو دیکھا امی سلائی مشین کے سامنے بیٹھی مسلسل کام کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور انگلی میں سوئی بھی چبھ گئی تھی، لیکن وہ رکے بغیر کپڑے سیے جا رہی تھی۔
میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے کپڑا لے لیا اور کہا امی اب بس بھی کریں، تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی آرام تو تب آئے گا جب تم پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ گی، ابھی تو یہ مشین ہی ہمارا سہارا ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ جلد وہ دن لے آئے جب امی کو یہ سب نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے مجھے دروازہ کھولنے کا کہا۔ باہر عارف کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چند رجسٹر تھے۔ اس نے بڑے سکون سے کہا یہ کچھ اضافی نوٹس ہیں، اگر تم پڑھ لو تو امتحان میں آسانی رہے گی۔ میں نے خاموشی سے رجسٹر لے لیے اور شکریہ کہا۔ وہ زیادہ دیر رکا نہیں تھا۔ رات کو میں وہ نوٹس پڑھنے بیٹھی تو واقعی وہ کافی محنت سے تیار کیے گئے تھے۔ ہر سوال کے ساتھ آسان وضاحت بھی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ شاید میں بلا وجہ اس کی کچھ باتوں کو زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ آخر وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور استاد بھی تھا، شاید وہ واقعی صرف میری مدد کرنا چاہتا ہو۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا اور پوری توجہ پڑھائی پر لگا دی۔ اگلی صبح کالج میں بھی میرا ذہن انہی نوٹس میں لگا رہا۔ میری ایک سہیلی نے مذاق میں کہا لگتا ہے اس بار تم ہی پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لے جاؤ گی۔ میں ہنس دی مگر دل میں خوشی تھی کہ شاید واقعی اس بار میری محنت رنگ لے آئے گی۔ شام کو میں کتابیں لے کر ٹیوشن پہنچ گئی۔ عارف نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹھک کے کمرے میں مجھے پڑھائے گا۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ عارف وہاں پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے آج کا سبق شروع کیا اور تقریباً پورا 1 گھنٹہ صرف پڑھائی ہوتی رہی، نہ کوئی غیر ضروری بات، نہ کوئی عجیب انداز۔ مجھے لگا شاید میں بلا وجہ ہی آنے سے کترا رہی تھی۔ اس نے میرا رجسٹر دیکھا اور کہا تمہاری لکھائی بہت صاف ہے، اس سے بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں نے صرف شکریہ کہا اور واپس گھر آ گئی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ شاید ہر تعریف کو غلط مطلب دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ میری زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی تھی۔ صبح کالج، شام کو ٹیوشن اور رات گئے تک پڑھائی۔ امی بھی مطمئن تھی۔ وہ اکثر محلے کی عورتوں سے کہتی اللہ نے اچھا استاد ملا دیا، ورنہ ہم اتنی مہنگی ٹیوشن کہاں سے لگواتے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بھی سکون ملتا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری تعلیم کے لیے کتنی فکر مند رہتی ہے۔ ایک شام جب میں کتابیں سمیٹ رہی تھی تو امی نے مسکرا کر کہا اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو سب سے پہلے میں تمہارے ابو کی قبر پر جا کر انہیں یہ خوشخبری سناؤں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اسی رات بجلی چلی گئی تو میں صحن میں بیٹھ کر موم بتی کی روشنی میں پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اوپر والی منزل سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے بے اختیار سر اٹھایا، دیکھا عارف اپنی بالکنی میں کھڑا تھا۔ شاید وہ بھی گرمی کی وجہ سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے نیچے دیکھ کر آہستہ سے کہا اتنی کم روشنی میں آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اگر چاہو تو کل میں تمہیں ایک اچھی سی اسٹڈی لیمپ دلوا دوں گا۔ میں نے فوراً جواب دیا نہیں شکریہ، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے دوبارہ کچھ نہیں کہا اور اندر چلا گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کی یہ معمولی سی بات بھی میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی چھوڑ گئی۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا کہ شاید وہ صرف ایک استاد کی حیثیت سے فکر کر رہا تھا، مگر دل پوری طرح مطمئن نہ ہو سکا۔ اگلے دن ٹیوشن میں وہ پہلے کی طرح بالکل نارمل تھا۔ اس نے مشکل سوالات حل کروائے اور بار بار یہی کہتا رہا کہ امتحان میں گھبرانا نہیں، تم آسانی سے اچھے نمبر لے سکتی ہو۔ میں بھی پوری توجہ سے پڑھتی رہی، لیکن اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ جب بھی میں کسی سوال میں الجھ جاتی ہوں وہ ضرورت سے کچھ زیادہ دیر تک میری طرف دیکھتا رہتا، پھر فوراً نظریں کتاب پر جما لیتا۔ میں نے اس احساس کو بھی اپنے ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ میرے پاس اس وقت اپنی پڑھائی سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی، مگر شاید قسمت خاموشی سے ایک ایسے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں مجھے بہت جلد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میری خاموشی میری حفاظت بنے گی یا میری سب سے بڑی آزمائش۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی بھی بات کو جلدی نہ تو اہمیت دوں گی، نہ ہی کسی کے سامنے ذکر کروں گی، کیونکہ بعض اوقات انسان کا وہم بھی اسے ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے خود کو صرف پڑھائی میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میں خود کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتی اتنا ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جو میرے دل میں ایک نئی بے چینی چھوڑ جاتا۔ ایک دن کالج سے واپس آئی تو امی حسب معمول سلائی مشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی مگر ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا امی آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، تو وہ ہنس کر بولی آرام تو اس دن کروں گی جس دن میری بیٹی اچھی نوکری کر کے مجھے یہ مشین چھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ میں بھی ہنس دی مگر اندر ہی اندر خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں امی کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ شام کو میں حسب معمول کتابیں لے کر پڑھنے گئی تو آج عارف کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ پورے وقت صرف سبق پر توجہ دیتا رہا، نہ کوئی غیر ضروری بات، نہ کوئی عجیب سی تعریف، نہ کوئی ایسی حرکت جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا
کہ شاید میں واقعی بلا وجہ شک کر رہی تھی۔ سبق ختم ہوا تو میں اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے صرف اتنا کہا، امتحان قریب ہے اس لیے محنت کم مت کرنا۔ میں نے مختصر سا جی کہا اور واپس آ گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا شاید میرے دل کا خوف بے بنیاد تھا۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے، کبھی کالج، کبھی گھر، کبھی امی کی سلائی میں ہاتھ بٹانا اور پھر شام کو پڑھنے جانا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی، لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ عارف اب اکثر میری چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنے لگا تھا۔ اگر میں کسی دن کہہ دیتی کہ آج سر میں درد ہے تو اگلے دن آتے ہی پوچھ لیتا اب طبیعت کیسی ہے۔ اگر میں کہہ دیتی کہ فلاں سبق مشکل لگ رہا ہے تو پہلے سے اس کے نوٹس تیار رکھتا۔ شروع میں مجھے لگا شاید اچھا استاد ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، مگر پھر خیال آیا مجھے ایسے ہی عجیب محسوس نہیں ہو رہا۔ ایک دن کالج میں میری ایک سہیلی نے مجھ سے کہا، آسیہ تم آج کل بہت خاموش رہنے لگی ہو، پہلے تو ہر بات پر ہنس دیتی تھی۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی اور کہا امتحان قریب ہے اس لیے دماغ ہر وقت کتابوں میں رہتا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی محسوس کر رہی تھی، میرے اندر پہلے جیسی بے فکری باقی نہیں رہی تھی، جیسے کوئی انجانا سا احساس ہر وقت میرے ساتھ چلتا رہتا ہو۔ اسی شام جب میں ٹیوشن پڑھنے پہنچی تو بجلی چلی گئی، کمرے میں ہلکا سا اندھیرا پھیل گیا۔ عارف نے میز پر رکھی ایمرجنسی لائٹ جلا دی اور بولا آج اسی روشنی میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، وہ سبق سمجھاتا رہا، مگر ایک دو بار مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں کتاب سے زیادہ میری طرف اٹھ رہی ہوں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا کر لکھنا شروع کیا اور خود کو یہی سمجھایا کہ شاید روشنی کم ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ گھر واپس آئی تو امی نے کھانا لگاتے ہوئے کہا، آج مالک مکان کی بہن ملی تھی، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی کہ آسیہ بڑی شریف اور محنتی لڑکی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، پھر امی بولی، دیکھا بیٹا، اچھا کردار انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، لوگ خود عزت دینے لگتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر نہ جانے کیوں اسی لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اگر کبھی یہی عزت ختم ہو جائے تو انسان کیا کرے گا۔ میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا اور خود کو ڈانٹا کہ آخر میں ایسی منفی باتیں کیوں سوچنے لگی ہوں۔ چند دن بعد اتوار تھا، کالج بند تھا، میں پورا دن امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، امی نے دروازہ کھولا تو باہر عارف کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ رجسٹر تھے۔ اس نے کہا امتحان کے اہم سوال الگ کر دیے ہیں، آسیہ کو دے دیجیے گا، اس کا وقت بچے گا۔ امی نے خوش ہو کر اسے دعائیں دی اور رجسٹر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میں نے شکریہ کہا تو اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر واپس چلا گیا۔ اس کی وہ خاموش نظریں نہ بے ادبی تھی نہ کوئی اور بات، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا کر گئی۔ اس رات میں نے رجسٹر کھول کر دیکھے تو واقعی بہت محنت سے تیار کیے گئے تھے، ہر صفحے پر ضروری سوال الگ سے تھے۔ میں نے خود سے کہا شاید میں واقعی اس انسان کو غلط سمجھ رہی ہوں، کیونکہ جو شخص اتنی محنت سے کسی کی مدد کرے وہ ایسا کیوں کرے گا جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ پھر بھی نہ جانے کیوں دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں پڑھنے لگی تو سبق ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی کتابیں سمیٹی اور دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ عارف نے دھیرے سے کہا، آسیہ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو۔ میں رک گئی، مگر میری نظریں اب بھی دروازے پر تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم بہت مختلف ہو باقی سب لڑکیوں سے، زیادہ سنجیدہ، زیادہ باوقار، اور شاید اسی لیے تمہیں دیکھ کر احترام محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہیں، اور میں فوراً وہاں سے نکل آئی۔ گھر واپس آتے ہوئے پہلی بار میرے دل نے صاف صاف مجھے خبردار کیا کہ شاید یہ صرف ایک استاد اور طالبہ کا رشتہ نہیں، رہنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن میں نے پھر بھی خود کو یہی سمجھایا کہ شاید میں بات کو ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جسے میں یقین کے ساتھ غلط کہہ سکتی، اور میں ہر حال میں جلد بازی سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو بار بار یہی سمجھایا کہ شاید میں ہی بلا وجہ ہر بات کا مطلب نکالنے لگی ہوں، مگر دل اب پہلے جیسا مطمئن نہیں رہتا تھا۔ میں حسب معمول کالج جاتی، واپس آ کر امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو کتابیں لے کر ٹیوشن چلی جاتی۔ باہر سے سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک دن مجھے ایک مشکل سبق سمجھا رہا تھا، میں پوری توجہ سے کاپی پر لکھ رہی تھی۔ اس نے اچانک کہا، تم بہت محنتی ہو، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ایک دن بہت آگے جاؤ گی۔ میں نے صرف شکریہ کہا اور لکھنے میں مصروف رہی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا، کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے ہی اپنی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے فوراً بات بدل دی اور دوبارہ سبق سمجھانے لگا۔ گھر واپس آتے ہوئے اس کا وہ جملہ بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ صرف عام بات کر رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مطلب چھپا ہوا تھا۔ گھر پہنچی تو امی سلائی کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور کہا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، باقی کام میں کر دیتی ہوں۔
امی مسکرا کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، آج کل تم بہت خاموش رہنے لگی ہو، پہلے تو ہر بات مجھے آ کر سناتی تھی۔ میں نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، امتحان قریب ہے اس لیے دماغ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بس اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، مگر دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں چاہتی تھی سب کچھ انہیں بتا دوں، مگر ہر بار یہی سوچ کر رک جاتی کہ اگر میں غلط ثابت ہوئی تو ایک اچھے استاد پر بے وجہ الزام لگ جائے گا، اور اگر وہ واقعی ایسا ہے تو پھر وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ چند روز بعد کالج میں اچانک اضافی کلاس لگ گئی۔ میں معمول سے کافی دیر سے گھر پہنچی، جلدی کھانا کھایا اور کتابیں اٹھا کر ٹیوشن کے لیے نکل گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو پہلی بار اس نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، آج تم بہت دیر سے آئی ہو۔ میں نے کہا، کالج میں اضافی کلاس تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پڑھانے لگا، مگر اس دن اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ وہ بار بار کہتا، جلدی نہ کرو، آرام سے پڑھو، ابھی وقت ہے۔ میں نے حیران ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے، مگر سبق ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے خود کو روک لیا۔ سبق ختم ہونے کے بعد میں نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی اور اٹھنے لگی تو اس نے کہا، یہ نئے نوٹس بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ کل سمجھ نہیں آئے گا۔ میں رک گئی۔ وہ الماری کی طرف گیا اور کافی دیر تک کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں دروازے کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران میری نظر پہلی بار کمرے کے دروازے پر گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، شاید ہوا سے یا شاید کسی اور وجہ سے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ عارف نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا کیا کھول دیا، اندر واقعی گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، نوٹس لیے اور تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ میں نے خود سے کئی بار سوال کیا کہ کیا واقعی یہ سب اتفاق تھا یا میں ہر چھوٹی بات سے ڈرنے لگی ہوں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر ایک بات ضرور تھی کہ اب دل پہلے جیسا پرسکون نہیں رہا تھا، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید آنے والے دن میری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ بس چند دن اور برداشت کر لو، پھر امتحان ختم ہوتے ہی اس ٹیوشن سے جان چھوٹ جائے گی۔ مگر شاید بعض آزمائشیں انسان کے صبر کی آخری حد دیکھنے کے لیے ہی آتی ہیں۔ اگلے چند دن عجیب کیفیت میں گزرے۔ عارف نے میرے سامنے کبھی اپنی حد پار نہیں کی، مگر اس کا انداز پہلے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سبق سمجھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھتا رہتا، کبھی کتاب میرے قریب کھسکا دیتا، کبھی کسی سوال کے بہانے میری تعریف کرنے لگتا۔ میں ہر بار صرف کتاب پر نظر جمائے رکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جلدی سے وقت گزر جائے۔ اب میں نے ایک اور عادت بنا لی تھی، جیسے ہی سبق ختم ہوتا میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کتابیں سمیٹتی اور فوراً باہر نکل آتی۔ وہ کئی بار مجھے آواز دیتا کہ 2 منٹ رک جاؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر میں ایسے زہر کرتی جیسے میں نے سنا ہی نہ ہو۔ میرے اس رویے نے شاید اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اس سے جان بوجھ کر فاصلہ رکھ رہی ہوں۔ گھر آ کر بھی اب پہلے جیسا سکون نہیں رہتا تھا۔ امی جب سلائی مشین پر جھکی کپڑے سی رہی ہوتی تو میں خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ جاتی۔ کئی مرتبہ دل چاہتا کہ ان کی گود میں سر رکھ کر سب کچھ بتا دوں، مگر پھر ان کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ وہ دن بھر دوسروں کے کپڑے سی کر گھر چلاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی نیندیں بھی چھن جائیں۔ وہ اکثر خوشی سے کہتی کہ اللہ کا شکر ہے استاد مفت کا مل گیا ہے، ورنہ ہم اتنی مہنگی ٹیوشن کیسے لگواتے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں صرف ہلکی سی مسکراہٹ بنا لیتی اور اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسی دوران کالج میں امتحان کی تیاری زوروں پر تھی۔ میری چند سہیلیاں اکثر کہتی کہ میں پہلے سے بہت خاموش ہو گئی ہوں۔ وہ ہنستی کھیلتی باتیں کرتی، مگر میں صرف کتاب کھول کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن میری دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، لگتا ہے تم بہت پریشان ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ میرے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ میں نے صرف اتنا کہا، پڑھائی کا دباؤ ہے۔ وہ میری بات مان گئی، مگر مجھے معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اصل دباؤ پڑھائی کا نہیں بلکہ ہر شام اس کمرے میں جانے کا تھا جہاں اب مجھے ہر لمحہ اپنی عزت خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شام میں حسب معمول ٹیوشن پہنچی تو عارف نے پڑھانا شروع کرنے کی بجائے میز کے دروازے سے ایک نئی ڈائری نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے، اس میں روز کے نوٹس لکھا کرنا۔ میں نے فوراً ڈائری واپس اس کی طرف سرکا دی اور کہا، میرے پاس پہلے ہی کاپی موجود ہے، مجھے نئی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تم ہر چیز سے انکار کیوں کرنے لگی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا کتاب کھول لی۔ اس دن پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر ناراضی دیکھی۔ وہ پورا سبق تو پڑھاتا رہا مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس سے میری دوری برداشت نہیں ہو رہی۔
جب میں واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس نے اچانک کہا، آسیہ ایک بات پوچھوں؟ میں دروازے کے قریب رک گئی۔ وہ بولا، کیا تم مجھ سے ڈرنے لگی ہو؟ میں نے فوراً کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر ڈرتی نہیں تو میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے نظریں اٹھائے بغیر صرف اتنا کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اور میں فوراً باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی میں نے گہرا سانس لیا، ایسا لگا جیسے کسی قید سے نکل کر کھلی ہوا میں آئی ہوں۔ اس رات بہت دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ میں اب یقین سے جان چکی تھی کہ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ عارف کی ہر بات، ہر نظر، ہر بہانہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے تھا، لیکن میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا، میں اسے یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کی نیت سمجھ چکی ہوں۔ اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں سب جانتی ہوں تو شاید وہ اور زیادہ خطرناک قدم اٹھا لے۔ میں صرف خاموش رہوں گی، محتاط رہوں گی، اور مناسب وقت آنے کا انتظار کروں گی۔ اگلے چند دن اس نے عجیب طریقہ اختیار کر لیا۔ کبھی سبق کے دوران میری تعریفوں کے پل باندھ دیتا، کبھی کہتا، تم جیسی سمجھدار لڑکی بہت کم دیکھی ہے، کبھی یہ کہتا کہ تمہاری سوچ باقی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ پہلے میں ایسی باتوں پر صرف خاموش رہتی تھی، مگر اب میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک استاد کبھی اس انداز میں اپنے طالب علم سے بات نہیں کرتا، اس کی ہر تعریف کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا تھا۔ میں نے خود کو مزید سنبھال لیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر جواب دیتی اور پورا وقت کتاب پر نظریں جمائے رکھتی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی، مگر امی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر ہر وقت تھکن اور فکر صاف دکھائی دیتی تھی۔ صبح وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی اور رات گئے تک سوئی دھاگے کے ساتھ لگی رہتی۔ میں اکثر دل میں یہی سوچتی کہ اگر میں نے انہیں عارف کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا تو وہ شاید اسی وقت یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں گی، لیکن ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ یہی سوچ ہر بار میرے ہونٹ سی دیتی تھی۔ دوسری طرف عارف پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ اب میرے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس پر میں فوراً اعتراض کر سکوں، بلکہ ایسے پیش آتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی بات مجھے اور زیادہ ڈرانے لگی، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک شام امی کو اچانک ایک پرانی جاننے والی خاتون کے گھر جانا پڑا۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھ کر سیدھی گھر آ جاؤں، کیونکہ انہیں واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے۔ میں کتابیں اٹھائے بھاری دل کے ساتھ عارف کے بیٹھک والے کمرے میں پہنچی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت سکون سے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آج صرف آخری 2 چیپٹر رہ گئے ہیں، اگر یہ اچھی طرح سمجھ آ گئے تو امتحان میں تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پورے سبق کے دوران وہ بالکل ایک استاد کی طرح پڑھاتا رہا، نہ کوئی فضول بات، نہ کوئی عجیب حرکت۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے واقعی محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنی غلطی سمجھ چکا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف اب بھی زندہ تھا، جو کسی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سبق ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی کتاب بند کی اور اٹھنے لگی تو اس نے نہایت عام سے انداز میں کہا، ایک منٹ رک جاؤ، میں تمہیں ایک اہم سوال لکھوا دوں، یہ بورڈ کے امتحان میں اکثر آتا ہے۔ میں دوبارہ بیٹھ گئی، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میز کی دوسری طرف سے اٹھا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس نے میری کاپی پہ کچھ لکھا، پھر آہستہ سے بولا کہ تم جانتی ہو، میں نے پچھلے دن جو کہا تھا وہ آج بھی سچ ہے۔ میرے ہاتھ رک گئے، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں صرف اتنا بولی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم ہر بار میری بات سننے سے پہلے بھاگ جاتی ہو۔ میں نے کتابیں سمیٹی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے تیزی سے چل کر میرے آگے قدم رکھ دیا۔ اس بار اس کے چہرے پر وہی پرانی ضد واپس آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، آخر تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حرکتوں سے ڈرتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ اگر میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے کہا، غلطی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب کوئی لڑکی کے انکار کے بعد بھی اس کا راستہ روکے۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، تم جتنا مجھے نظر انداز کرو گی اتنا ہی میرے دل میں تمہارے لیے ضد بڑھتی جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے جانے دے۔ اس نے ایک لمحے میں دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنی ہی سانسیں سنائی دینے لگی۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے کہا، دروازہ کھول دے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا، آج تم میری بات پوری سن کر جاؤ گی۔ میں نے سخت آواز میں کہا، مجھے کوئی بات نہیں سننی، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بولا کہ اگر تم نے آج بھی انکار کیا تو پھر میں اپنی ضد نہیں چھوڑوں گا، مگر میری نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ میں صرف باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے برابر سے گزرنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور غصے سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے،
مگر اس نے گرفت مضبوط کر دی اور بولا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس لمحے ڈر سے زیادہ غصہ تھا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا تاکہ میں دروازے تک پہنچ سکوں۔ وہ ایک قدم پیچھے لڑکھڑایا لیکن فوراً خود کو سنبھال لیا۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی، دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میں مسلسل دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امی ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ میری ہچکیاں بن چکی تھیں۔ بار بار اپنے بازو کو دیکھتی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان جیسے اب بھی محسوس ہو رہے ہوں۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے امتحان میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، چاہے محلے والے کچھ بھی کہیں، چاہے امی ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اب میں دوبارہ کبھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گی، کیونکہ آج مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اگر میں نے ایک دن اور خاموشی اختیار کی تو شاید اگلی بار میرے پاس خود کو بچانے کا موقع بھی نہ رہے۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا کہ اب میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، اب میں خود ہی امتحانات دے لوں گی، اور پھر میرے امتحانات بھی اچھی ہو گئی۔ اب میں ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتی تھی۔ امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آ گیا۔ عارف کو میں نے دوبارہ کہیں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ہم اس گھر سے نکلے تھے۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے 1 مہینے کا وقت دیا اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ میری شادی میں اب صرف چند ہفتے باقی رہ گئے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ایسا خوف بیٹھ چکا تھا جو ہر خوشی پر سایہ ڈال دیتا۔ میں ہر صبح خود کو سمجھاتی کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، عارف میری زندگی سے نکل گیا ہے، مگر شام ہوتے ہی یہی خیال واپس آ جاتا کہ اگر وہ اچانک سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ میں نے یہ بات امی سے چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کر رہی تھی۔ وہ دن بھر سلائی مشین پر بیٹھی رہتی، کبھی میرے کپڑوں کی فٹنگ دیکھتی، کبھی دوپٹے بناتی، اور جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتی تو وہ مسکرا کر کہتی بس چند دن کی بات ہے، پھر میری بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں بھی ہنسنے کی کوشش کرتی، مگر میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ دل تک نہیں پہنچتی تھی۔ ایک دوپہر میں بازار سے کچھ چیزیں خرید کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے کوئی کافی دیر سے میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو دور عارف دکھائی دیا۔ نہ وہ میرے زیادہ قریب آ رہا تھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا، صرف خاموشی سے میرے پیچھے چل رہا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے قدم اور تیز کر دیے، مگر وہ بھی اب اتنی رفتار سے چلتا آ رہا تھا۔ آخر میں ایک جنرل اسٹور کے سامنے رک گئی جہاں کافی لوگ موجود تھے۔ تب وہ بھی چند قدم دور رک گیا اور پہلی بار بولا، میں نے کہا تھا نا تم مجھے چھوڑ کر خوش نہیں رہ سکو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، ابھی تو صرف تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں، اصل دن ابھی آیا ہی نہیں۔ میں ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکی اور سیدھی گھر آ گئی، مگر اس دن کے بعد میرا دل پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ بات حارث یعنی اپنے منگیتر کو بتا دوں، مگر پھر خود ہی رک جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے ہی کوئی نئی پریشانی کھڑی ہو جائے۔ چند دن بعد میں اور امی شادی کا کچھ سامان لینے ایک بڑے بازار گئے تھے۔ ہم ایک دکان سے دوسری دکان جا رہے تھے کہ اچانک سامنے عارف کھڑا نظر آیا۔ اس نے راستہ نہیں روکا، صرف اتنا کہا، بہت خریداری ہو رہی ہے، لگتا ہے دل سے دلہن بننے کی تیاری ہے۔ امی اس وقت دوسری دکان کے اندر تھی، اس لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں نے غصے سے کہا، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، چاہتا تو بہت کچھ ہوں، مگر اب صرف ایک چیز چاہتا ہوں، تم بھی وہ سکون کبھی محسوس نہ کرو جو مجھ سے چھن گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے دوبارہ میرا پیچھا کیا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور بولا، ثبوت کیا دو گی؟ لوگ تو آج بھی مجھے استاد کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہجوم میں ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو، مگر میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اسی دوران شادی کی تاریخ بالکل قریب آ گئی۔ امی برسوں بعد اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی کہ میں ان کی خوشی پر اپنے خوف کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر دل میں ہر وقت ایک انجانا سا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، جیسے کوئی طوفان بالکل قریب آ چکا ہو اور صرف مجھے اس کی آہٹ سنائی دے رہی ہو۔ میری شادی میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، مگر میرے دل کی دھڑکنیں خوشی سے زیادہ کسی اندیکھے خوف کی وجہ سے تیز رہتی تھی۔ گھر میں ہر طرف تیاریوں کا شور تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں اللہ سے یہی دعا کرتی کہ میری نئی زندگی سکون سے شروع ہو جائے اور ماضی ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائے، لیکن قسمت جیسے ابھی میرا امتحان ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 2 دن بعد حارث اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ شادی کی کچھ آخری باتیں طے ہو سکے۔ ان کی سادگی اور اپنائیت دیکھ کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے تو حارث نے خاموشی سے مجھ سے کہا، تم کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے ضرور کہنا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا کہ شادی کی گھبراہٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے میری بات پر پورا یقین نہ آیا ہو۔
مگر اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ شادی سے 3 دن پہلے میں امی کے ساتھ آخری بار بازار گئی ہوئی تھی۔ ہم کچھ آخری سامان خرید رہے تھے کہ اچانک ایک دکاندار نے مجھے ایک بند لفافہ دیا اور کہا کہ ایک آدمی ابھی یہ دے کر گیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے لفافہ اپنے پرس میں رکھ لیا تاکہ امی نہ دیکھ سکے۔ گھر آ کر جب میں نے کمرہ بند کر کے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر صرف ایک کاغذ تھا جس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے: تم نے میری زندگی برباد کی تھی، اب دیکھنا تمہاری خوشیاں کیسے برباد ہوتی ہیں۔ نیچے صرف عارف کا نام لکھا تھا۔ میری سانس رکنے لگی، ہاتھوں سے کاغذ گر گیا۔ میں نے فوراً وہ پرچی پھاڑ دی تاکہ امی کی نظر نہ پڑ جائے، مگر اس پر لکھے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے نہ نکل سکے۔ اس لمحے پہلی بار مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی میری شادی کے دن کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اگلے 2 دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، مگر میں ہر آواز پر چونک جاتی۔ دروازے پر دستک ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، باہر کوئی موٹر سائیکل رکے تو میں کھڑکی کی طرف دوڑ جاتی۔ ہر لمحہ یہی لگتا کہ شاید عارف آ گیا ہے۔ کئی بار دل چاہا کہ حارث کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر خیال آیا کہ اگر اس نے بھی میری بات پر شک کر لیا تو میری دنیا اجڑ جائے گی۔ میں خاموش رہی اور صرف اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ صبح سے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ پہلے صبح نکاح ہوا اور پھر رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور گلی کے ایک موڑ پر ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ عارف تھا۔ اس نے دور کھڑے کھڑے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس نے میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ میں سمجھ گئی کہ طوفان ابھی آیا نہیں بلکہ صرف دروازے تک پہنچا ہے، اور اگلا لمحہ پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ شام کو رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی۔ مہمان سیر میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ تصویریں بنا رہے تھے۔ اچانک باہر سے کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پردے کے پیچھے سے جھانکا تو میرا رنگ اڑ گیا۔ دروازے پر عارف کھڑا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ سب کے سامنے چیخ رہا تھا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس نے میری زندگی برباد کر دی، یہ مجھ سے تعلق رکھتی تھی، تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو۔ چند لمحوں میں پورا گھر خاموش ہو گیا۔ ہر شخص ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی۔ امی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ برسوں پہلے کا ڈر آج میرے سامنے کھڑا ہے۔ عارف مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، یہ سب جانتی ہے، اس نے میری زندگی تباہ کی ہے، میں اس کی خوشی بھی تباہ کر کے رہوں گا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ حارث کی طرف اٹھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے خوف سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، آج اگر اس نے بھی دوسروں کی طرح مجھ پر شک کر لیا تو میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سب کی نظریں حارث پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ عارف مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ وہ بار بار میری طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم لوگ اس کی معصوم شکل دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہو، یہ میری زندگی میں تھی اور آج کسی اور کی بن رہی ہے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ چند لمحے پہلے تک جو گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا وہاں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ عورتیں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، کچھ مرد حیرت سے کبھی میری طرف دیکھتے اور کبھی حارث کی طرف۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ پھر رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور حارث سے بولے، بیٹا، اگر اس آدمی کی بات میں ذرا بھی سچائی ہے تو ابھی فیصلہ کر لو، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ نکاح ختم کر دو۔ اور ایک اور خاتون بولی، اس ایسے معاملے میں احتیاط ہی بہتر ہوتی ہے، پہلے پوری حقیقت معلوم کر لو۔ یہ سب سن کر میری سانس رکنے لگی۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ گھبراہٹ۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ امی لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئیں اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میری بیٹی بے قصور ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مگر اس شور میں ان کی آواز جیسے دب کر رہ گئی تھی۔ ادھر عارف نے دوبارہ بلند آواز میں کہا، اگر آج تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو ساری زندگی دھوکہ کھاؤ گے، یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے، میں اس کی حقیقت جانتا ہوں۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے بولنا چاہا، مگر آواز ہی نہیں نکل سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گلے میں الفاظ پھنس گئے ہوں۔ میں صرف اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لے، وہ میری بے بسی سمجھ جائے۔ پھر حارث نے سب سے پہلے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بہت آہستہ آواز میں پوچھا، آسیہ، صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ میں نے روتے ہوئے فوراً کہا، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ پھر میں نے اتنا ہی کہا کہ میں بے قصور ہوں،
اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ حارث نے میری بات سنی، پھر میری آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور میری طرف سے رخ موڑ کر سب لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور مضبوط آواز میں کہا، کوئی بھی شخص ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، نہ کوئی الزام لگائے گا اور نہ ہی میری بیوی کی بے عزتی کرے گا۔ میں دوسروں کی بات سننے سے پہلے اپنی بیوی کی بات سنوں گا، کیونکہ اب یہ صرف اس کی نہیں، میری عزت بھی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی پورا گھر ایک بار پھر خاموش ہو گیا، جبکہ عارف کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف دکھائی دینے لگی، کیونکہ شاید اسے امید نہیں تھی کہ حارث سب کے سامنے سب سے پہلے اپنی بیوی پر اعتماد کا اعلان کرے گا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ عارف کے چہرے سے پہلی بار غرور غائب ہو چکا تھا۔ حارث نے غصہ کیا، نہ آواز بلند کی۔ اس نے سکون سے میری طرف دیکھا اور کہا، آسیہ، اب تم کسی سے ڈرنا نہیں، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے بتا دو۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرے قدموں میں ہمت واپس آ گئی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سب کے سامنے ایک ایک بات بتانا شروع کر دی۔ میں نے بتایا کہ ابو کے انتقال کے بعد ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ عارف مجھے مفت ٹیوشن پڑھانے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح اس نے کمرہ بند کیا تھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ پھر میں نے وہ دن بھی بیان کیا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد حارث عارف کی طرف مڑا اور بولا، اگر میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم ہمارے نکاح کے بعد یہاں کیوں آئے؟ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تمہارا مقصد سچ بتانا نہیں بلکہ ایک آباد گھر اجاڑنا ہے۔ عارف کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اسی وقت باہر سے ایک آواز آئی، راستہ دو، مجھے اندر آنے دو۔ سب لوگ مڑے تو دیکھا عارف کے والد تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور وہ سیدھے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے اور غصے میں بولے، بس کر دو، اب مزید جھوٹ مت بولو۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے کہا، میرا بیٹا سچ نہیں بول رہا۔ عارف نے اپنے والد کی طرف دیکھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے والد نے دوبارہ کہا، بیٹا، گناہ ایک بار کیا تھا، آج دوسرا گناہ مت کرو۔ کسی بے گناہ کی زندگی برباد کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر حارث کی طرف نظریں اٹھائیں، مگر دونوں کے چہروں پر اسے صرف سچائی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں پہلے والی اکڑ باقی نہیں رہی تھی۔ عارف کے جانے کے بعد حارث نے سب مہمانوں کی طرف دیکھ کر کہا، آج اگر میں بغیر سنے اپنی بیوی پر شک کر لیتا تو میں بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد سے چلتا ہے۔ اگر پہلے ہی الزام پر یقین کر لیا جائے تو کوئی گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ امی روتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حارث کی والدہ بھی میرے قریب آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم صرف ہماری بہو نہیں، ہماری بیٹی بھی ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ امی دروازے پر کھڑی آنسو پونج رہی تھی۔ حارث نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب یہ آنسو ختم کر دو، کیونکہ تمہاری زندگی میں اب کوئی تم پر شک کرنے والا نہیں بلکہ تم پر یقین کرنے والا ساتھی ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ ایک جھوٹا الزام کبھی کسی پاک دامن انسان کو نہیں ہرا سکتا، اگر اس کے ساتھ سچ پر یقین رکھنے والا ایک مخلص انسان کھڑا ہو۔ اعتماد وہ بنیاد ہے جس پر ہر مضبوط رشتہ قائم رہتا ہے، اور جب اعتماد قائم رہے تو دنیا کی کوئی سازش اس گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ رخصتی کے بعد گاڑی جب سسرال کی دہلیز پر رکی تو رات کا آخری پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سکون اور معطری پھیلی ہوئی تھی۔ حارث نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ سہارا دے کر اتارا۔ امی یعنی میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئی۔ حارث کے گھر کا ہر فرد مجھے محبت اور عزت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جن میں کسی شکوک و شبہات کی ذرا سی بھی پرچھائی نہیں تھی، بلکہ ایک بے گناہ بیٹی کے لیے احترام تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی اور حارث نے اندر قدم رکھا تو میرے دل میں شکر گزاری کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حارث نے نرمی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آسیہ، زندگی کا ایک کھٹن امتحان ختم ہو چکا ہے، اب اس نئے سفر میں خوف اور پریشانی کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ سچا ہم سفر وہی ہوتا ہے جو زمانے کی طوفانی ہواؤں کے سامنے اپنی بیوی کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے، اور آج کے بعد اس گھر کی ہر خوشی اور ہر آرام پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا اپنا ہے۔ حارث کی ان باتوں نے میرے دل پر لگے تمام زخموں پر مرہم کا کام کیا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچے دل سے کی گئی دعائیں اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اس واقعے نے مجھے یہ عظیم سبق سکھایا کہ پاک دامنی اور سچائی وہ روشن چراغ ہیں جنہیں جھوٹ کے اندھیرے کبھی بجھا نہیں سکتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک محرم کا سچا ساتھ اور اس کا بے لوث اعتماد عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔
اگر شوہر اپنی بیوی کے کردار پر بلا تحقیق شک کرنے کی بجائے اس پر یقین رکھے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کوئی بدخواہ اور حاسد کبھی کسی بستی کا امن نہیں چھین سکتا۔ رشتوں کی اصل مضبوطی گاڑی، بنگلے یا مال و دولت میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے اور آفت کے وقت مضبوطی سے ہاتھ تھامے رکھنے میں ہے، کیونکہ جب اعتماد قائم رہے تو دنیا کی کوئی سازش اس گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا کی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر عورت کو حارث جیسا مخلص، باکردار اور عزت دینے والا شریک حیات عطا فرمائے۔ پاک پروردگار ہر آباد گھر کو حاسدوں کی بری نظر اور سازشوں سے محفوظ رکھے، ہر بے گناہ کی لاج رکھے اور تمام شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت و وفاداری اور بے مثال اعتماد کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اور عزیز ناظرین، آج میری طبیعت بہت شدید خراب تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، مگر صرف آپ لوگوں کے لیے اور اپنی مجبوریوں سے لڑنے کے لیے میں نے تکلیف کے باوجود پوری ہمت جمع کر کے یہ کہانی تیار کی اور آپ تک پہنچائی۔ وائس اوور کرتے وقت اگر کہیں میری آواز اٹکی ہو، سانس پھولی ہو یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایک بیمار بہن سمجھ کر مجھے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ میں حالات کی سختیوں اور شدید تکلیف کے باوجود صرف اس لیے محنت کرتی ہوں تاکہ آپ تک اچھی باتیں پہنچا سکوں اور اپنا اور اپنے گھر کا سہارا بن سکوں۔ اگر آج آپ کو میری یہ بے بس کوشش اور محنت ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو خدا کے لیے میری ہمت مت ٹوٹنے دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ محنت ضائع نہ جائے۔ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب اس مشکل وقت میں میرے لیے بہت بڑا سہارا اور روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں اور محبت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہر دکھ اور بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کے گھروں میں برکت دے، آمین ثم آمین۔